السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جو 2 دن پہلے میں نے ایک نیوز لگائی تھی کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے اور ان کے گھر کا اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جانیں محفوظ رہیں. لیکن یہ ہے کہ اچانک بیٹھے بٹھائے اس طرح کا حادثہ ہو جانا اور اس تکلیف میں آ جانے کے بعد یہ اس طرح کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. میں خود بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح کے منظر کو دیکھ کے کہ ایک دم گھر جو ہے وہ اتنا اچھا اور ایک 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ گھر کی صورتحال چینج ہو جائے. تو ان گھر والوں کے دکھ کے میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور میرے یہاں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ان کا نقصان ہوا، جو ان کی تکلیف ہوئی، ہم لوگ اس کو شیئر کر سکیں. اور اگرچہ کوئی ان بھائی کی سے میں باقی بات میں ان بھائی سے کروں گی اور وہ ہمیں بتائیں گے. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی سسٹر، ٹھیک ہے اللہ کا شکر. تھوڑا سا نیچے آئیں گے، میں تھوڑا سا نیچے جاؤں گی کیونکہ یہ سیڑھیاں ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھائی ہیں جن کا یہ گھر تھا، اور جو یہ میں آپ کو اس ٹائم کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس کی یہ صورتحال ہے. تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ اچانک سے کیا ہوا اور کس طرح سے یہ گھر کی حالت ہو گئی. اور سارے گھر میں ماڈل ٹاؤن میں موجود ہوں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو شیئر کی ہوئی ہیں کچھ ویڈیوز بھی اور پوسٹ بھی، کہ ہم اس حوالے سے اب بات کریں گے. السلام علیکم بھائی، ہمیں ذرا اس بارے میں ذرا تفصیلاً بتائیے کہ کیا ہوا. یہ سسٹر پرسوں کی بات ہے. پرسوں صبح کے ٹائم پر تقریباً 10:15 بجے جی جی. میں یہاں سے گھر سے نکلا تو والدہ میری یہ جو سامنے اگر آپ دکھا سکیں وہ دروازہ جو ہے اس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور بچے اور مسز اندر تھے. صحیح ہو گیا. تو والدہ نے مجھے اللہ حافظ کیا. میں نکلا دروازہ وغیرہ بند کر کے، تو اس میرے پہنچنے ابھی میں مالاٹاؤن اسٹاپ تک پہنچا تھا کہ 5 منٹ بعد مجھے کال آ گئی گھر سے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے. تو جب میں پہنچا تو میرا بیٹا اور یہ بچے وغیرہ لوگوں نے ان کو باہر نکال دیا تھا، میری والدہ کو، بچوں کو، مسز میری نے بلکہ ان کو باہر نکال دیا تھا. تو یہاں سے والدہ سے پوچھا، بچے سے پوچھا، وہ کہتا ہے کہ جی دادو ادھر باہر بیٹھی تھی. دادو نے بتایا کہ یہ جو ٹاپ ہے یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ یہاں سے لے کے وہ کارنر تک یہ مکمل فائبر سے ڈھکا ہوا تھا. کسی قسم کا کوئی پردہ یا کسی قسم کی کوئی چیز یہاں سے شو نہیں ہو سکتی تھی نیچے. یہ ایون کہ یہ والی جو سپیس ہے یہ بھی پردے سے ڈھکی ہوئی تھی، ان کیلوں کے ساتھ پردہ لگا ہوا تھا اور اس کو ہر طرح سے سیکیور کیا ہوا تھا. یہاں سے والدہ نے دیکھا آگ لگی، یہاں سے نکلی، وہاں پہ امی بیٹھی ہوئی تھی. تو والدہ نے شور کیا، وہ ایجڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ بچوں آگ لگ گئی ہے، گھر میں آگ لگ گئی ہے. اندر سے میرا بڑا بیٹا 12 سال کا ہے، وہ دوڑا ہوا آیا، پوچھا دادو کہاں پہ. تو اس نے ایک دم سے، آپ کو پتا جب آگ لگ جائے تو ایک بہت افراتفری کا عالم شروع ہو جاتا ہے. تو مسز بھی میری اندر سے باہر سے بھاگی ہوئی آئی. تو فوری طور پہ میری والدہ، کیونکہ وہ صحیح چل نہیں سکتی، تو انہیں ننگے پاؤں میری مسز نے پھر باہر نکالا. بچوں کو آئے، پھر لوگوں کو. یہ اتنی تیزی سے یہ آگ پھیلی، یہاں سے یہ آگ ٹریول کی، اور یہاں سے جب یہ شیٹ ساری یہ جلی ہے، یہ فائبر کی شیٹ تھی، تو یہ نیچے گری اس جگہ سے. نیچے میرا سارا اسپیئر پارٹ کا سامان پڑا ہوا تھا، میرا اسپیئر پارٹ کا سیٹ اپ تھا. میری بیرنگ نمبر 3 کے پاس شاپ ہے، یہ بیک اپ پہ میرا سامان پڑا ہوا تھا. اس میں ٹائر، ٹیوبز، بیرنگز، بریک شو، اور اس کے علاوہ ویل سلیوز وغیرہ اور بہت سارا اس طرح کا نٹ بولٹ وغیرہ آئٹم تھا. اور اس کو جب یہ شیٹ نیچے جل کے گری ہے تو وہ ٹائروں ٹیوبوں پہ گری ہے. اس کے بعد اس آگ میں اس ایریا میں جو سامان تھا، میری 2 پیٹیاں تھی، ایک پیٹی تو یہ ایک کباڑیے کو دے دیا ہم نے، وہ بالکل جل کے خاکستر ہو گئی. اس کے ان دونوں کے اوپر 6 اٹیچی جو بڑے والے تھے، اور 2 جو ہے نا وہ بیگز تھے اس طرح کے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رضائیاں وغیرہ ڈالنے. یعنی گھر کا تقریباً سامان جو تھا وہ اسٹور کی شکل اختیار، سارا کچھ یہیں پہ موجود تھا. سارا کچھ یہیں پہ کمروں میں، کیونکہ جگہ نہیں ہوتی تو سارا یہیں پہ سیٹ اپ رکھا ہوا تھا. تو ادھر ہی روم کولر تھا، واشنگ مشین تھی. روم کولر تو ہم نے نکالا ہوا تھا کہ اس کو لگائیں گے، وہ تھوڑا آگے کر کے تھا. باقی اسٹینڈ والا پنکھا، روم کولر، واشنگ مشین، بریکٹ فین، اور اس کے علاوہ کیسے کہتے ہیں یہ جو پیٹیاں تھیں، ان کے اندر بہت سارا سامان تھا، رضائیاں، کمبل. یہ بھی آپ اس کے بعد جب باہر دکھا دیتی تو وہ سارا سامان ابھی تو کافی سارے لوگ اٹھا کے لے گئے، لیکن مزید ابھی آپ دکھائیں گی سسٹر آپ کو. اس میں بہت سارا سامان تھا، سارا لگژری آئٹم تھا، برانڈیڈ تھا، اور برانڈیڈ جوتے وغیرہ سارے اس کے اندر پڑے ہوئے تھے، بچوں کے اپنے، ایون کے یونیفارم تک جو تار پہ باہر استری کر کے ڈالا ہوا تھا وہ تک، کوئی چیز، سنگل چیز بھی یہاں پہ جو باہر تھی وہ نہیں بچی. کپڑے تو سارے تھے ہی باہر، الماری میں کچھ اگر 1-2 سوٹ رہ گئے ہیں تو وہ بچ گئے، یا کوئی الماری میں 1-2 جوتے رہ گئے تو وہ بچ گئے. باقی کچھ بھی چلیں. یہ تو نقصان. یہ گھر رینٹ پہ تھا؟
जी ये रेंटल कार था, اوپر بھی رینٹ, یہ جو اوپر ہے یہ بھی رینٹ پہ تھا, ये भी रेंट पे اوپر था। آگ گئی ہے, نہیں اوپر نہیں آگ گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں آپ یہاں سے سائڈ سے دکھائیں تو یہاں الیکٹرک کا کوئی سنگل پوائنٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا, کسی جگہ پہ بھی الیکٹرک کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی صحیح تار ہے۔ کوئی چیز بجلی کی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے اپوزٹ دکھائیں تو وہ سامنے بورڈ ہے اور میٹر باہر ہے گیٹ کے، اس جدھر ابھی آپ نے زوم کیا یہ اس بورڈ ہے، اس کی پرلی سائڈ پہ گیٹ کے باہر میٹر لگے ہوئے ہیں، صحیح ہو دونوں میٹر مکمل طور پہ ٹھیک ہیں، گیا. کوئی شارٹ سرکٹ کا سین نہیں ہے۔ لیکن انکوائری جو ابھی تک چلی ہے اس میں بار بار انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا شارٹ سرکٹ ہے۔ پھر انکوائری آفیسر نے یہاں پہ ایک الیکٹریشین کو بلوایا، اس نے چیک کیا، اس نے سارا اوپر نیچے سے چیک کر کے کہا، اس نے کہا شارٹ سرکٹ نہیں ہے، اچھا کیونکہ اس کے ارد گرد کوئی اس طرح کی تار نہیں ہے، یہ تو جب وہ آگ بہت زیادہ پھیلی تو والے سوئچز وغیرہ وہ تب چلے، آگ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی۔ پھر اس کے بعد فائر بریگیڈ جب آئی ہے تو اگر آپ یہ دکھا سکیں تو یہ دیکھیں یہ سارا ایریا مکمل جلا ہوا ہے، صحیح ہو جہاں سے یہ مکمل طور پہ ایویڈنس ہے کہ آگ نے اس کو مکمل جلایا۔ اور جب فائر بریگیڈ پہنچی ہے تو یہ دیکھیں اس نے وہاں تک آگ پہنچی تھی تو ابھی فائبر شیٹ وہاں پہ لگی ہوئی موجود ہے۔ اٹس مین کہ جی وہاں سے آگ نہیں آئی، آگ یہاں سے آئی ہے۔ اور اگر ان کے پیچھے آپ دکھائیں اس طرف تو یہ ان کا کچن ہے، تو بندہ کہہ سکتا ہے اگر وہاں سے آگ آتی تو بندہ کہتا چلو جی کوئی بات نہیں، ان کی بھی کوئی چیز جل گئی ہے تو آگ لگی ہے۔ اب یہ جو سپیس ہے، اگر یہاں سے آپ کیمرہ لگائیں، یہ جو سپیس ہے، میں بار بار انکوائری میں یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ اس سپیس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ کہے کہ وہاں سے آگ ٹریول کر کے آ گئی۔ تو صرف یہی کوشچن ہے، انکوائری فیئر کی جائے اور اس کو بار بار ایک حادثہ دیکھیں، حادثات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، انسان کی غفلت سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح انکوائر کیا جائے کہ تاکہ نیکسٹ ٹائم۔ اچھا یہ کاغذ وغیرہ بھی موجود ہے؟ یہ کاغذ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو مین تھا، یہ اوپر والے کے جو بچے ہیں یہ ان بچوں کی بکس ہیں، ٹھیک ہو گیا، جو ان کے اسکول کی یہ رجسٹر ہیں، یہ ان کی کتابیں۔ کہیں وہ یہ بچے نہ لے کے بیٹھے ہوں، کیونکہ اس وقت جو اطلاع آئی تھی کہ بچوں سے آگ لگی ہے۔ جی اب یہ ہے کہ یہ تو وہ جب بجھا کے چلے گئے وہ لوگ تو اس کے بعد یہ شیٹ جل گئی، تو ہم نے اس سے پہلے تو اس طرف پردہ تھا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں یہاں کیا سین ہے، لیکن یہ سارا جب ختم ہوا، سب کچھ ختم ہوا تو افراتفری کا عالم مچا ہوتا ہے، اس وقت اتنی زیادہ مجھے سمجھ آ رہی ہوتی کیا ہوا، لیکن بعد میں یہ جب چیزیں دیکھی گئی تو یہ یہاں پہ جلی بکس پڑی ہیں، کاپیاں پڑی ہیں، یہ میں بھی اس کو آپ ڈیڈ شور تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو انکوائری والوں کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، لیکن آپ ایک اپنا ایک اندازہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں سے جو شارٹ سرکٹ بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ بھی نہیں ہے ایسی کوئی چیز کہ وہاں سے جہاں سے آگ پیچھے سے آئی ہوئی، تو بس اس کو انکوائر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے، ناٹ ایون اے سنگل پوائنٹ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جو یہ شو کرے کہ یہاں سے آگ لگ سکتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو یہ نیچے یہ جو جگہ ہے، ایک پیٹی یہاں پڑی ہوئی تھی اور یہ جو کھڑی پیٹی ہے یہ یوں پڑی ہوئی، صحیح ہو گیا، ان کے اوپر یہاں پہ سارے اٹیچی پڑے ہوئے تھے، اس طرف بھی اٹیچی پڑے ہوئے تھے پیٹیوں کے اوپر، ادھر نیچے سٹینڈ والا پنکھا اور واشنگ مشین پڑے ہوئے تھے، ادھر روم کولر پڑا ہوا تھا، اور باقی ادھر نیچے میرا سارا اسپیئر پارٹ تھا، ٹائر اس طرف پڑے ہوئے تھے پیٹی کے بالکل ساتھ، ٹائر، ٹیوب، بیرنگز، نٹ بولٹس، لیدرز، ٹشو وغیرہ اور بہت سارے ویلز وغیرہ، بہت سارا آئٹم تھا جو اشارے وغیرہ تھے موٹر سائیکل کے، اور اس طرح کے کافی سامان ہے۔ اب جس کو بندہ یہ آپ دیکھ سکتے تو یہ نا بیگس ہیں جو اٹیچی اس طرح کے، یہ تو ایک میڈیم سائز تھا یہ، لیکن وہ جو باقی تھے وہ بڑے سائز کے تھے، گرین کلر کے اور وہ میرون کلر کے وہ والے تھے، باہر کے وہ بیگ تھے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو روم کولر کا باٹم ہے جو جلا ہوا ہے، یہ ٹائر وغیرہ ہیں، یہ باقی جو ہے نا واشنگ مشین کی کچھ باقیات ہیں، اور سائیکلیں سوری وہ بتانا بھول گیا، سائیکلیں تھی بچوں کی دو، ایک تو میں نے وہ ایک سائیکل اندر ہے وہ آدھی سے زیادہ جلی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ مرمت والا کرا، دوسری وہ کباڑی کے بچے کی سائیکل وہ جل گئی، بچوں کی چھوٹے چھوٹے تھے وہ جل گئی، اور اس طرح کا لاس تو کافی۔ تھوڑا سا میں باہر بھی دکھانا چاہوں گی، یہ سر یہ میٹر پر یہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں تک وائرنگ یہ مکمل صحیح ہے، وائرنگ یہ دیکھیں میٹر مکمل صحیح ہے، میٹر میں کسی قسم کا دونوں میٹر اوپر والوں کا بھی نیچے والوں کا بھی میٹر صحیح ہے، کہیں سے کوئی میٹر جلا ہوا نہیں، صحیح ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر آپ باہر آئیں تو وہ کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، وہ جو پیٹی کے اندر سامان تھا، ان اسٹچ سوٹ تھے،
یہ دیکھیں یہ ان اسٹچ سوٹ کے یہ ڈیزائنیں ہیں، یہ کچھ سامان کا پڑا، یہ کمبل ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے سوٹ ہیں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں گے۔ ابھی تو یہ اسپیشل قسم کی چیزیں میں نے چاہیے سے بنائی، اس طرح کی پردے کی جوٹ کے پردے ہو گئے، پلچی کے پردے ہو گئے، یہ ڈیزائنیں۔ چلیں آ جائیں آپ ذرا کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں آپ اپنے اس سارے نقصان کے حوالے سے یا جو آپ کی تکلیف ہے اس کے حوالے سے یا انکوائری کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں باقی تو چلیں ٹھیک ہے، اللہ پاک کی رضا میں انسان کو راضی رہنا چاہیے، اور میں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے صبر دیا، حوصلہ دیا ہے، میں راضی ہوں، لیکن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو روکنے کے لیے، اس کا تدارک کرنے کے لیے کہ نیکسٹ ٹائم کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پراپر انکوائر کیا جائے۔ آپ اسے یہ کہہ کر نہیں دبا سکتے کہ شارٹ سرکٹ ہے۔ دیکھیں شارٹ سرکٹ کا سین یکسر اس کو الیکٹریشین نے بھی مسترد کیا ہے، باقی جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے کہا ہے میٹر بالکل ٹھیک ہے، سائڈ پہ وائرنگ ہے، لیفٹ سائڈ سے آگ سٹارٹ ہو رہی ہے، تو نہیں۔ اس کے بعد پھر کل جب ہم ایس ایچ او صاحب کے پاس ٹائم تھا ہمارا، تو وہاں پہ بھی تفتیشی افسر صاحب مالک صاحب وہ انسسٹ کر رہے تھے جی سر شارٹ سرکٹ ہے، تو ایس ایچ او صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی یہ کلیئر کر دیں، ختم کر دیں، ٹھیک ہے جی شارٹ سرکٹ ہے، بس رات گئی بات گئی۔ تو اس طرح سے انکوائری نہ کریں، آپ سیٹسفائی نہیں ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں، میری بات ہی وہ سننا نہیں چاہ رہے تھے، ایون کہ ایس ایچ او صاحب کے سامنے یہ معاملہ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ ان پہ الزام لگائیں۔ میں نے کہا میں کسی پہ الزام کیوں لگاؤں، مجھے یہ بتائیں کہ آگ اوپر سے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، مجھے سیٹسفائی کر دیں، چلیں نقصان انکوائری کریں، ہو جائے، انکوائری کر کے یہ بتا دیں کہ آگ لگی کیسے ہے، صحیح ہو گیا۔ کہ ادھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے، تو وہاں سے آگ کیسے آئی ہے۔ صرف اس چیز کو میرا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے صرف یہ سیٹسفائی کر دیں کہ آگ لگی کیسے ہے، بس اس پہ انکوائر کریں۔ دیکھیں انکوائری کا ان کا کام ہے نا، وہ اللہ کی رضا میں تو ہر بندے نے، وہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے نا کہ وہ راضی رہتا ہے یا نہیں، وہ کہہ دینا کہ نہیں آپ راضی ہو جائیں بس کوئی بات نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے آپ پراپر اپنی ڈیوٹی کریں، آپ اس کو انکوائر کریں۔ میرا کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی احتجاج یا اس طرح کی چیز میں نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز اس کو پراپر انکوائر کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔